الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، مختصر سے بات آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنا ہے۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر ہم مسلمانوں کو اپنے طور پر بہت بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اسلام کا مقابلہ اسلام کے نہ ماننے والوں کے ساتھ پہلے ہی سے رہا ہے، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ اسلام ابتدا ہی کے اعتبار سے مظلوم رہا ہے۔ مسلمان ہر اعتبار سے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے اسلام اور اپنے دین اور مذہب کے تشخص اور اس کی پہچان پر باقی رہا ہے۔ اس لیے مایوسی کے متعلق قرآن نے کہہ دیا کہ مایوس ہونا اہل اسلام کی علامت نہیں ہے۔ مایوس تو اللہ کے نافرمان ہوا کرتے ہیں، اور باضابطہ حکم دیا گیا کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کے رحمت سے کبھی بھی اپنے آپ کو مایوس مت کر لو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس اللہ کا ناشکرا اور کافر ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت ملک کے موجودہ حالات اور اس پس منظر میں جہاں ہر اعتبار سے مسلمان اور اسلام کے ماننے والوں کا مقابلہ ہے، باطل پرست طاقتیں، فرقہ پرست طاقتیں مکمل پلاننگ اور سازش کے ساتھ مسلمانوں کا اس ملک سے نام و نشان مٹانے کے در پہ ہیں، اور اللہ کی ذات سے یہ یقین ہے کہ وہ اپنے اس ناپاک مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہر وقت کے حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کو ہر وقت اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظالم اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے۔
اور مسلمان اسلام کا ماننے والا بے بسی کے حالت میں وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہوا ہے، اور یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور امید اتنی زیادہ متوجہ ہوگی۔ اس لیے خاص طور پر اس بات کا حکم دیا گیا کہ مسلمان ہر وقت اپنے اعمال کا وہ محاسبہ کرتا رہے، اور جہاں کمی محسوس ہو تو اس کمیوں کے ازالے کی فکر کرے۔ خصوصیت کے ساتھ بعض اپنے وہ اعمال جو خاص طور پر اسلامی تشخص ہے، اسلام کی پہچان ہے، اور اسلام نے ان احکامات کے کرنے کا حکم دیا، اور اسلام کے نہ ماننے والے لوگ اس کو اسلام کی خصوصیت کے بجائے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ایسے معاملات کے اندر بہت اہتمام اور بہت اہمیت کے ساتھ وہ تمام تر اس تعلیمات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا جس کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کچھ باتیں عرض کروں، اسلام کا خصوصی امتیاز ہے، اسلام نے مردوں کو 1 سے زائد 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ ایک اسلام کی پہچان ہے، اسلام کا امتیاز ہے، اسلام کا حکم ہے، اور یہ حکم بہت سی مصلحتوں پر مبنی ہے کہ بیک وقت ایک مرد 4 نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے مد مقابل اسلام نے زناکاری کو، بے حیائی کو، بد نظری کو، کسی غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو شدت کے ساتھ حرام قرار دیا۔ اور انسان کے احوال اور حالات الگ الگ ہوتے ہیں، سائنس بھی اس کو مانتی ہے۔ انسانی جسم کے اندر جو ہارمونز ہیں، ہر انسان کے ہارمونز ایک لیول کے نہیں ہیں۔ اس فطری تقاضے کے اعتبار سے بسا اوقات ایک انسان، ایک مرد ایک جگہ پر اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کر پا سکتا۔ یہ ایک بشری تقاضا ہے، یہ ایک ضرورت ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے، ایسے موقع پر انسان 1 سے زائد نکاح کر سکتا ہے، لیکن اسلام نے 1 سے زائد نکاح کرنے کی جو اجازت دی ہے وہ کنڈیشنز کے ساتھ دی ہے، وہ شرائط کے ساتھ دی ہے۔ بنیادی طور پر سب سے بڑی شرط یہ قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ اگر تم تمام بیویوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کر سکو، ہر 2 کے حقوق تم مکمل طور پر ادا کر سکو، تو پھر ایسی صورت میں تمہیں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ تم 1 سے زائد نکاح کرو۔ لیکن قرآن نے کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو، اس بات کا خطرہ ہو کہ تم 2 عورتوں کے درمیان انصاف اور میانہ روی نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں 1 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے نکاح کی اجازت دی ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ، دونوں کے حقوق مکمل طور پر ادائیگی کے ساتھ، اپنی عفت، عصمت اور پاک دامنی کے ساتھ، ایک عورت کے حق کو مار کے دوسرے عورت کے حقوق کو ادا کرنے کے خطرے کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ اسلام نے نکاح کی اجازت نہیں دی۔ لیکن آج کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم مرد حضرات بہت دھڑلے کے ساتھ 1 سے زائد نکاح کے قائل ہیں اور بہت پر اثر طور پر تائید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی شرائط کے اعتبار سے مرد حضرات 1 سے زائد نکاح کرتے ہیں؟ 90% اگر آپ غور کریں 2 سے زائد نکاح کے والوں کو، تو معلوم یہ ہوگا کہ صاحب دوسرا نکاح
پہلی والی کو جلانے ستانے کے واسطے کیا گیا. دوسرا نکاح شہوت رانی کے واسطے کیا گیا. دوسرا نکاح عام طور پر عشق کی وجہ سے کیا گیا. دوسرا نکاح عام طور پر میلان محبت کی وجہ سے کیا گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب پہلی کو معلوم ہوا کہ دوسرا نکاح ہوا تو وہاں سے زندگیوں کے اندر اختلافات شروع ہوئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی نے دوسرا نکاح اپنی ذات کے واسطے کیا, اسلامی حکم کو پورا کرنے کے واسطے نہیں کیا. ایک صاحب مجھ سے ملنے لگے, کہنے لگے کہ صاحب میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیجئے, کس نے روکا ہے؟ تو نہیں, میں پہلے آپ سے فتویٰ لینا چاہتا ہوں. میں بولا بھائی فتویٰ لینے کے واسطے آپ کو سوال لکھنا پڑے گا, آپ سوال لکھ کے دیجئے, میں جواب دوں گا. تو کہنے لگے کہ نہیں صاحب میں اورلی آپ سے پوچھتا ہوں. میں نے کہا اورلی میں نے جواب دیا, آپ نے پوچھا میں نے جواب دیا, نکاح کیجئے, کس نے روکا ہے؟ اسلامی حکم ہے. کہنے لگے کہ نہیں صاحب اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ذرا چل کے میری اہلیہ کو منانا ہوگا. میں نے کہا عجیب ماجرا ہے, نکاح آپ کریں گے, مزے آپ لوٹیں گے, خواہشات کی تکمیل آپ کی ہوگی, اور میں جا کے آپ کی اہلیہ کو کیوں مناؤں؟ تو کہنے لگے کہ وہ کہنے لگی کسی عالم مفتی سے آپ لائیے اور عالم مفتی کہہ دے کہ اجازت ہے تو میں تیار ہوں. میں نے کہا حضرت بہت سے علماء اور مفتی موجود ہیں, کسی اور سے رابطہ کر لے. وجہ میں نے پوچھی کہ بھئی آپ دوسرا نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی اہلیہ میں کچھ برائی ہے, کچھ خرابیاں ہیں, کچھ بیماریاں ہیں, کچھ حالات ہیں, کچھ مسائل ہیں, کچھ اختلافات ہیں؟ کہنے لگے نہیں صاحب بہت اچھی زندگی ہے, الحمدللہ صاحب اولاد ہوں, 3 لڑکے 2 لڑکیاں ہیں, خوشحال ہوں, سب کچھ ہوں, اللہ نے مجھے دیا ہے, مزید اور کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کھل کے بتائیے بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ صاحب اب آپ مفتی ہیں تو کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ایک جگہ میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں ایک لڑکی میرے ساتھ رہتی ہے اور وہ بھی میری کلیگ ہے, کام کرتی ہے میرے ساتھ, میرا دل اس کے اوپر آ چکا ہے. یہ وجہ ہے نکاح کی. تو دل آنے سے پہلے آپ نے واہیات کام کیے کیوں؟ آپ نے بدنظری کیوں کی؟ آپ نے اس کو دیکھا کیوں؟ آپ نے اسلامی احکامات پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ صاحب اب عالم یہ ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ان کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے, کہ اب عالم یہ ہے کہ میں اپنی اہلیہ سے اپنی خواہشات کی تکمیل بھی صحیح طور پہ نہیں کر پاتا, میرا میلان ہی نہیں ہوتا اس طرف, میرا پورا دل اس طرف ہے. اب اس صورت کے اندر اگر دوسرے نکاح کی اجازت دی جائے تو کیا ممکن ہے کہ یہ شخص 2 بیویوں کے درمیان وہ عدل و انصاف قائم کر سکے جو اسلام نے حکم دیا؟ لا محالہ اسی صورت میں میلان دوسری کی طرف ہوگا, اور پہلا ایسا لٹکی ہوئی ہوگی بیچاری جو کل معلقہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا. میں نے ان کو بتلایا کہ جب آپ کا ابھی نکاح کی حالت میں یہ حال ہے تو جب وہ آپ کی محبوبہ اور معشوقہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر اس بیچاری کا آپ کیا حشر کریں گے؟ اور پھر وعید بھی سن لیں. حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی 2 نکاح کرتا ہے اور ان 2 نکاح کے درمیان صحیح طور پر وہ عدل و انصاف قائم نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے, تو کل قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا آدھا جسم شل اور مفلوج زدہ ہوگا. کیا آپ اتنی سخت وعید برداشت کرنے تیار ہیں؟ عام طور پر جو پرسنٹیج یا تجربہ یا معاملات سامنے آتے ہیں, بحیثیت مفتی کے ہم بیٹھتے ہیں لوگوں کے معاملات میں تو اندازہ ہوتا ہے. بعض مرتبہ جو جھگڑے ہوتے ہیں 2 نکاح کے, اس کی وجہ یہی ہوتی کہ میلان پہلے سے ہو گیا. بعض لوگوں کا میلان بیوہ کی ایک مدد کرنے کا ہوتا ہے, وہ بیوہ کی مدد کچھ اور ہوتی ہے, اس سے پہلے کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ 2 نکاح ضرور کرو. مرد کے پاس اگر اتنی گنجائش ہے کہ وہ 2 عورتوں کو مکمل طور پر حقوق کے طور پر ادا کر سکتا ہو, ان خفتم الا تعدلوا, عدل اگر نہ کر سکو, انصاف اگر نہ کر سکو, برابری اگر نہ کر سکو, تو پھر 2 کی تمہیں اجازت نہیں, فواحدہ, ایک ہی پر قائم رہو, ایک ہی کے حق ادا کر سکو. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اسلام کے اس حکم کو ہم لوگوں نے اپنے عمل سے ایک غلط تصور غیروں کے سامنے پیش کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ غیروں نے اسلام کے اس حکم کو عورتوں پر ظلم سمجھا.
حالانکہ جب اسلام کے اس حکم کو ہم سامنے رکھیں جو اسلام نے بتلایا، جو کنڈیشنز اسلام نے بتلائی ہیں، اگر اس کے مطابق نکاح کرنے کی بات بتلائی جائے تو کوئی بھی صاحب عقل آدمی اس اسلام کے حکم کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہی دو بیویوں کا مسئلہ ہے، دو بیویوں کے درمیان عدل و انصاف میں ایک مسئلہ نفقے کا ہے، خرچ کا ہے، برابری کا ہے، مساوات کا ہے۔ اسلام نے حکم دیا کہ ایک رات اس عورت کے پاس تو دوسری رات دوسری عورت کے پاس۔ کپڑوں کا مسئلہ ہے تو اس کو جو دیا جائے اس کو وہ دیا جائے۔ اولاد کا مسئلہ ہے تو اس کے ہونے والی اولاد کے ساتھ وہ سارے معاملات کیے جائیں، اس سے ہونے والی اولاد کے ساتھ وہ سارے معاملات کیے جائیں۔ ان اولاد کے درمیان بھی بھید بھاؤ کرنے کی اجازت نہیں دی اسلام نے۔ کئی مثالیں ایسی ہیں، دوسرا نکاح ہوا اور دوسری سے ہونے والی اولاد کی طرف انسان کا مکمل میلان ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں پہلے والی اولاد کے حقوق یا تو صحیح طور پر ادا نہیں ہوئے یا اولاد اپنے باپ سے بدزن ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہم اس وقت کے ملک کے موجودہ ماحول کے اندر جہاں اسلامی احکامات کو ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کو اکسانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے نفقے میں برابری کا حکم دیا، اور ہمارے اکابر نے ایک سے زائد نکاح کر کے اس برابری کو بتلایا ہے۔ جیسے میں نے ایک واقعہ اس سے پہلے آپ کو سنایا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دو اہلیہ تھیں، دو بیویاں تھیں، اور حضرت کا جو عدل و انصاف کا مزاج تھا، حضرت کے مریدین لکھتے ہیں کہ اگر بازار سے تربوز منگاتے تو حضرت دو منگاتے، اور حضرت چونکہ فطری اعتبار سے ماشاءاللہ نواب تھے، مالداری اعتبار سے تھے، تو جو بھی چیز منگاتے ہیں وہ دو منگاتے۔ اور عدل و انصاف حضرت کا ایسا تھا کہ ایک لا کے ایک بیوی کو اور ایک لا کے ایک بیوی کو نہیں دیتے۔ مریدین نے تربوز کی مثال لکھی کہ اگر تربوز منگاتے تو حضرت دونوں تربوز کے آدھے آدھے کرتے، اس تربوز کا آدھا اور اس تربوز کا آدھا ایک اہلیہ کو بھیجاتے ہیں، اور اس کا آدھا اور اس کا آدھا دوسری اہلیہ کو بھیجاتے۔ خادم پوچھتے کہ حضرت ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے کہ تربوز میں مٹھاس ہے کہ نہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں ایک کو اگر ایک دے دوں اور دوسرے کو دوسرا دے دوں، اور ایک کو میٹھا آ جائے اور دوسرے کو پھیکا آ جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسلام کے عدل کے خلاف ہو، اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ اس کا آدھا اس کا آدھا، اس کا آدھا اور اس کا آدھا، تاکہ دونوں کو برابری مل جائے۔ عدل انصاف ایسا ہوتا ہے۔ یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ ایک کے پاس گئے تو وہیں رہ گئے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے جو شرائط بتلائے ہیں ان پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس وقت کے موجودہ حالات میں صحیح معنوں پر ہم لوگوں کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام نے بتلایا ہے۔ میں کئی مثالیں اس وقت ذہن میں رکھ کے آیا تھا آپ کے سامنے، لیکن وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں بہت محدود طور پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اسلامی احکامات پر عمل کرنا یہ اسلام کا حکم ہے، اور میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ایک ہندوستان کا مسلمان سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، وہ اپنی توحید، اپنی رسالت اور اپنے تشخص پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ توحید ہماری جڑ ہے، رسالت ہماری پہچان ہے۔ اللہ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کر ہی ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان اپنی اس اسلامی تشخص اور پہچان کو کبھی نہیں چھپا سکتا، نہ اس کو کبھی چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت جو پلان کیا جا رہا ہے، جو سازشیں کی جا رہی ہیں، وہ مسلمانوں کو مسلمان سے ہٹا کر اسلام سے ہٹانے کی کوشش، یا کم سے کم مسلمانوں کو ہندوستان میں دوسرے درجے کی شہریت عطا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اب یہ حالیہ بنگال کے الیکشن کے موقع پر آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہوا۔ 27 لاکھ SIR کے نام پر 27 لاکھ لوگوں کے نشان اور شہریت کو شک کے دائرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور یہ الگ الگ اسٹیٹوں میں کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے گزشتہ میں کئی جمعوں سے بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور بہت پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس SIR کا جو مسئلہ ہے وہ بہت نازک ہے،
وہ اپنی پہچان بنانے کا مسئلہ ہے، وہ اپنے تشخص، اپنی پہچان، اپنا معیار، اپنا اسلام، اپنا دین، اپنا تشخص پر اپنے آپ کو باقی رکھنے کے واسطے یہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج کی تھوڑی سی محنت یہ کل کے لیے ہمارے راحت اور ہماری نسلوں کے واسطے راحت کا ذریعہ ہے۔ ورنہ ہم ٹھہرے حیدرآبادی نواب، کہاں جائیں گے دھوپ میں؟ کون ٹھہریں گا دھوپ میں؟ دیکھا جائیں گا، رے بھائی وقت آنے پہ سوچیں گے، رے بھائی۔ یہ غفلت کے اگر ہم شکار ہوں گے، اللہ نہ کرے، تو کل کے دن ہماری نسلیں اپنی شہریت کے واسطے در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آج بہت سی جگہوں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے، ہم تو مارے پھر رہے ہیں جگہ جگہ پر شعور بیداری مہم پروگراموں میں SIR کے حوالے سے، لیکن ہمارا تجزیہ گراؤنڈ لیول پر یہی ہے کہ اب بھی ہمارے مسلمان بہت غفلت کے شکار ہیں۔ مختلف بوتھ کے ابھی یہ 8 دن میں مجھے سروے کرنے کا موقع ملا، مختلف بوتھوں پہ جانے کا، تو اندازہ یہ ہوا کہ صاحب 2 گھنٹے 3 گھنٹے BLO صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کہنے وہ BLO صاحب سے 2-3 لوگوں سے ملاقات کی تو کہنے لگے کہ صاحب 3 بجے سے 5 بجے تک بہت رش ہوتا ہے، حالانکہ ہم لوگ صبح 10 بجے سے آ کے بیٹھتے ہیں۔ وہاں کے مقامی لوگوں سے جب میں نے پوچھا کہ بھئی کیوں ایسا، کیوں حرکت نہیں ہو پا رہی ہے، تو کہنے لگے صاحب گھروں پہ جا کے گھٹکے مار کے ہم لوگ بلانا چاہتے ہیں تو جواب ملتا ہے آؤ بھائی دھوپ ہے، کون آتا ٹھہرو ذرا، یہ جواب ملتا ہے۔ مقامی لیڈران بیچارے پوری محنت کر رہے ہیں، مقامی کارکنان پوری محنت کر رہے ہیں، علماء حفاظ لگے ہوئے ہیں اس کام کے واسطے، لیکن AC اور ایئر کنڈیشن اور کولروں سے نکل کے باہر آ کے کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اگر حال ایسا ہو جائے کہ ہماری اپنی شہریت بھی اگر شک کے دائرے میں آ جائیں تو میرے بھائیوں پھر خدا نہ خواستہ وہی حال ہو جو بنگال کا حال ہوا ابھی۔ ایک لائن میں ٹھہرنا گوارا نہیں تو پھر کورٹ کچہری اور کیسز کرنے کو کون تیار ہوگا؟ یہ سازش ہے، یہ پلاننگ ہے پوری، ایسا نہیں ہے، ان کو بھی معلوم ہے، لیکن بس ٹارچر کرنا ہے، ذہنی انتشار میں مبتلا کرنا ہے، جذبات میں لانا ہے۔ اس لیے اس وقت ایک تو ہم لوگوں کو بہت ٹھنڈا ہونا ہے، جذبات میں نہیں آنا ہے، ہوش مندی سے کام لینا ہے۔ اشتعال انگیزی وہ لوگ کر رہے ہیں غیر لوگ، لیکن ہمیں اشتعال میں نہیں آنا ہے، ہمیں اسلام کی راہ پہ چلنا ہے۔ اور دوسرا، وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ وقت کی نزاکت اور وقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے تھوڑی سی قربانی کی ضرورت ہے۔ 2 کام اس وقت بہت اہمیت کے حامل ہیں، ایک SIR والا مسئلہ اور دوسرا مردم شماری کا مسئلہ، سینس۔ اور یہ 5 سال یا 8 سال میں ایک مرتبہ گورنمنٹ کی طرف سے کرایا جاتا ہے۔ 10 مئی آخری تاریخ ہے اس کی، آن لائن کرنے کی گورنمنٹ نے فیسلٹیز دی ہے اس سال، اس مرتبہ 10 مئی تک آن لائن کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ لائن میں ٹھہرنا پڑے گا۔ اس فیسلٹیز سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ ضرورتیں ہیں۔ اور جو حضرات تھوڑا سا واقفیت رکھتے ہیں کمپیوٹر سے اور اس قسم کی چیزوں سے، تھوڑا جو حضرات واقف ہیں وہ کام کے واسطے میدان میں آئیں، ملی جذبے کے واسطے۔ مسجدوں کے اندر بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ میں بار بار جو ہی بات پھر دہراتا ہوں، جو ہر بار کہتا ہوں، مسجد عبادت گاہ نہیں ہے، مسجد سوشل ایکٹیویٹی کی جگہ ہے۔ مسجد نبوی کا ماڈل بننا چاہیے ہر مسجد۔ ہم لوگوں نے تو مسجد کو عبادت گاہ بنا لیا، صرف وقت ہوا، اذان ہوئی، نماز ہوئی، سنتیں ہوئی، 15 منٹ کے بعد مسجدیں لاک، سب باہر۔ مسجدیں رول ماڈل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی جو مسجد تھی وہ مسجد پوری مسجدوں کے واسطے رول ماڈل ہے، ہر کام مسجد سے ہونا چاہیے۔ مسجد کے باہر پورے محلے کے لوگوں کے واسطے کچھ کاؤنٹرز قائم کر کے SIR کی شعور بیداری مہم کی جائے۔ میں کمیٹی والوں سے بھی بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ اللہ نے جب آپ کو اپنے گھر کی خدمت کے واسطے منتخب کیا ہے تو میرے بھائیوں صرف ایک گھر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا انتخاب کیا ہے تو یہ ذمہ داری صرف مسجد کے دائرے تک محدود نہیں ہے،
پورے محلے کی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کے سر. مسجد کمیٹی والوں نے بھی یہی سمجھ رکھا ہے کہ صاحب ہمارا کام صرف مسجد کو سدھارنا ہے. بلب چلا گیا تو بلب لگا دینا ہے, مصلیوں کی راحت کے واسطے کولر لگا دینا ہے, ایئر کنڈیشن ہے تو ایئر کنڈیشن لگا دینا ہے, اور زیادہ ٹھہرنے کے واسطے اچھی اچھی قالینیں, ماشاءاللہ ہماری مسجد میں بھی قالین بچھائی گئی, لانا ہے, یہ کام ہو گیا بس. نہیں, اتنا ہی کام نہیں ہے مسجد کمیٹی والوں کا. مسجد کمیٹی پورے محلے کی کمیٹی ہے, پورے محلے کی ذمہ دار ہے. یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا اس ملی جذبے کے تحت چلنے والا ایک ایک قدم اللہ کے پاس انشاءاللہ اجر و ثواب کا ذریعہ اور باعث بنے گا. اگر آپ کے ذریعے اس محلے کے لوگ اگر اس کام سے جڑتے ہیں تو یہ بہت بڑا آپ کے واسطے کار خیر ہے. اس لیے میں اس مسجد کی کمیٹی والوں سے بھی عاجزانہ گزارش کرتا ہوں, حضرت صدر محترم صاحب دامت برکاتہم کے واسطے سے کہتا ہوں کہ اس کام کے واسطے خود اللہ کے واسطے محلے کے وہ حضرات جو تھوڑا واقفیت رکھتے ہیں سسٹم کے کام سے اور آن لائن کے کام سے, وہ اپنی خدمات کو پیش کریں, اپنی خارجی اوقات میں کام کو پیش کریں, سب کے واسطے معاون اور مددگار بنے. یہ وقت کی نزاکت اور وقت کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جن حضرات نے اب تک SIR میں کوئی حصہ نہیں لیا, کام نہیں کیا, نہیں کرایا, اپنی میپنگ نہیں کرائی, فوری میپنگ کرائیے. یہ وقت بہت بڑی ضرورت ہے. یہ تو گورنمنٹ نے تھوڑی فیسلٹی دے دی ہے مختلف علاقوں میں الیکشن کی وجہ سے. الیکشن کمیشن نے تلنگانہ میں مئی تک کا ملتوی کیا, ورنہ اپریل میں ختم تھا, تو یہ موقع ملا. اس موقع کو نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنی میپنگ کرائیے, معلومات کیجئے کیا طریقہ کار ہے. اور دوسرا کام جو اس وقت مردم شماری سینس کا ہے, یہ کام بھی کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی نزاکت اور وقت کی ضرورت ہے. اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو عقل سلیم اور شعور نصیب فرمائے. اے اللہ, جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے, مالک سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما, سب کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ, جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ, جو مرحوم ہیں ان سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ, ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے جو رہ گیا نہیں مانگ سکے, مالک اپنے خاص کرم سے عطا فرما. اے اللہ, جملہ حاجات کی تکمیل فرما, جملہ ضروریات کی تکمیل فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.